بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وأحرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مبدة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کی آیات ہیں.
یہیں سے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ عنکبوت کے معنی ہے مکڑی۔ اسی صورت میں آیت نمبر 41 میں عنکبوت کا لفظ آ رہا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین جو اپنے معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کو مکڑی کے گھر، مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے وہ بے حیثیت ہے اور کچھ دم نہیں ہے اس میں، ویسے ہی ان کا یہ سہارا بھی بے حیثیت اور بے دم ہے۔ صورتوں کے نام دراصل ادنا مناسبت کی بنا پر ہیں پڑے ہوئے، کوئی لفظ آ گیا کسی چیز کی طرف اشارہ ہے، اسی واسطے بہت سی صورتوں کے کئی نام بھی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، یہ سورت بھی جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے بجز چند آیات کے۔ الف لام میم، اس کے بارے میں تو آپ بار بار سن چکے ہیں کہ اس طرح کے جو حروف سورتوں کے شروع میں آ جاتے ہیں متشابہات میں سے ہیں۔ مکہ معظمہ میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو آپ جانتے ہیں کہ ان پر بہت ظلم و ستم ڈھایا گیا، جن میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عمار کا، ان کے والد حضرت یاسر کا، ان کی والدہ حضرت سمیہ کا، اور اسی طرح سے چند اور نام آتے ہیں۔ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ حضرات ایسے تھے جو ہجرت کا حکم ہونے کے بعد بھی ہجرت نہیں کر پائے تھے اور مکے میں پھنسے رہ گئے تھے، تو یہاں مدینے سے مسلمانوں نے ان کو لکھا کہ اگر ہجرت نہ کرو گے تو اسلام قبول نہیں، ہجرت کر کے چلے آؤ۔ تو ان میں سے مستقل لوگ جو تھے روانہ ہو گئے اور مشرکین نے ان کا پیچھا کیا، انہوں نے مقابلہ کیا، کچھ شہید ہوئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ بچ کے چلے آئے۔ ظاہر ہے یہ سب کیسی مصیبتیں اور کیسی پریشانیاں تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام آزاد کردہ تھے، حضرت محجہ، غزوہ بدر میں وہ شہید ہوئے۔ اور وہ غزوات کے سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ بدر ہی پہلی لڑائی ہے، لہذا وہ پہلے شہید ہیں۔ اس پر ان کے والدین کو بہت غم ہوا، رونے پیٹنے لگے، ان کی بیوی کی بھی بہت غم ہوا۔ یہ سب مختلف روایات ہیں۔ ان واقعات کو اجمال کے ساتھ آپ پیش نظر رکھیے۔ حالات ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے، اس کو کچھ لڈو بتاشا نہیں مل رہا ہے، بلکہ اس کو جو سکون کی زندگی اس کی گزر رہی تھی وہ بھی چھن جا رہی ہے، اور ایسی مصیبتیں اس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں کہ حضرت عمار کے اوپر تو گرمی میں گرم زرہ پہنا دی جاتی تھی، دبا دیے جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ کو تو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے شہید کر دیا۔ صرف یہی نہیں ہوا کہ گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اور یہ آیتیں جہاں ایک طرف مسلمانوں کو متنبہ کر رہی ہیں، دوسری طرف مشرکین کو اور دشمنان اسلام کو وعید و دھمکی بھی سنا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو متنبہ یہ کر رہی ہیں کہ تم سے ایمان و اسلام کے بدلے میں جس چیز کا وعدہ ہے وہ آخرت ہے، نعمت آخرت ہے۔ اصل وعدہ تم سے یہ ہے، ایک بڑی چیز تمہیں دینی ہے، اس بڑی چیز کے لیے تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور تم ایمان اگر قبول کر رہے ہو تو اسی بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قبول کر رہے ہو۔ تو ایسی بڑی چیز جو نہایت حقیر چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہے، اس کو دینے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش اور امتحان نہ ہو تو کون ہے جو نہ لے لے گا اس کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ تو تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ کچھ امتحان نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی، اطلاع نہیں ہوگا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ صرف کلمہ پڑھ لیا، ایمان لانے کا دعویٰ کر لیا، بس اب چھوڑ دیا جائے گا، مزے سے رہیں، کچھ امتحان نہیں ہوگا، کچھ آزمائش نہیں ہوگی؟ چنانچہ صحابہ کرام اس آزمائش سے پورے اترے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ بظاہر ایمان لائے ہوں اور پھر پریشانی دیکھ کر کے پھر گئے ہوں۔ یہ وہی تھے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، ورنہ صحابہ کرام اس امتحان میں بھرپور اترے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے سہارا لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اب تو انتہائی ہو گئی ہے ظلم و ستم سہنے کی، دعا فرمائیے۔ تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایمان لاتا تھا تو گڈھا کھودا جاتا تھا، آدھا اس میں اس کو کھڑا کر کے اس کے سر پر آری چلا دی جاتی تھی اور 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا اس کو، اور لوہے کی کنگھی سے اس کے کھال کو ادھیڑ دیتے تھے، لیکن انہیں ایمان پر قائم رہتے تھے۔ اور یہ قائم رہنے کی وجہ اصل میں یہی تھی کہ ان کا آخرت پر ایمان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس فانی کے بدلے میں ہمیں باقی ملنے والی ہے، اور باقی و فانی کا کچھ مقابلہ نہیں ہے۔ وہ فانی چاہے جتنا برونق نظر آئے، لیکن باقی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ سب مصیبتیں برداشت کی، اور تم ہو، یہی منشا تک تم ہو کہ اتنی ہی میں گھبرا گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اتنے پر کہ وہ یہ کہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اور ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آزمائش کی ہے ان سے پہلے لوگوں کی، یعنی ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی جو صاحب ایمان رہے ہیں ان کا امتحان لیا ہے۔ جیسا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے سنا کہ آدھا گاڑ کر اور آرے سے چیر دیتے تھے اور لوہے کے کنگھا سے کھال ادھیڑ دیتے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
ضرور جان کر رہے گا اللہ ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، جان کر رہے گا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بالکل ظاہری طور پر کہ سب دیکھ لیں، دنیا دیکھ لے، سب دیکھ لیں کہ ان میں سے کتنے سچے ہیں مدعی اور کتنے جھوٹے ہیں۔ دعویٰ عشق کرنا تو آسان ہے، اصل میں ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہونا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہونا۔ محبت کے لیے کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ دلائل ہوتے ہیں۔ اس کی ابتداء ظہور تو یہ ہے کہ زبان سے آدمی کہے۔ مومن کے لیے محبت الہی کا ابتداء ظہور کیا ہے کہ اس نے زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دل میں گھر کر جائے، وہ دل میں وہ گھر کر جائے، اور جب دل میں محبت گھر کر جاتی ہے تو پھر وہ نہیں نکلتی ہے۔ عدل العباد لحول قول بالتائہ، متنبی شاعر ہے عرب کا، کہتا ہے عدل العباد لحول قلب التائہ وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ ملامت کرنے والی عورتوں کی ملامت تو میرے عاشق دل کے ارد گرد رہتی ہیں، اور اس کی محبت جو ہے دل کے اندر جو کالا سا ٹکڑا ہے، کالا سا داغ اس میں گھسی ہوئی ہے، تو یہ ملامت کیا اثر کرے گی؟ عورتوں کی ملامت اس لیے کہا کہ مد چاہیے اتنی ملامت کرے، اور عورت کی ایک ملامت سب بھاری ہے۔ ہاں، عورت کی ایک ملامت سب پر بھاری ہو جاتی ہے، گھر میں بیٹھ نہ پائیے گا، نکل کے بھاگیے گا فوراً۔ یہ کہتا ہے وہ۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ پہلے تو زبان سے اظہار ہوتا ہے، پھر دل میں جگہ بناتی ہے جس کو تصدیق کہتے ہیں، پھر اس کی علامتیں ظاہر ہونی چاہیے، وہ اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہیں، یعنی اطاعت اور فرما برداری۔ اگر اطاعت اور فرما برداری ہے تو پھر اس محبت کی علامتیں اور دلائل ظاہر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ محبت اگر ہے اللہ تعالیٰ سے تو میری اتباع کرو۔ تو محبت کا مطلب یہ ہے، ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اور جب محبت کا اللہ تعالیٰ سے دعویٰ کیا ہے تو امتحان ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ امتحان نہ ہو، محبت میں مر مر کے جینا پڑے گا، محبت میں مر مر کے جینا پڑے گا، کوئی زہر دے گا تو پینا پڑے گا۔ اور یہاں ذرا سی سردی بڑھ جاتی ہے تو لوگ آتے ہی نہیں، دبکے رہتے ہیں، یہ ہے محبت۔ اور آئیں گے کیا، نماز ہی نہیں پڑھتے، اٹھتے ہی نہیں، یہ ہے یہ محبت۔ تو یہ محبت کی آگ دل میں لگی ہوئی تھی، حب الہی کی، محبت خدا مندی کی، اس لیے انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، سب کچھ انہوں نے برداشت کر لیا۔ اور جن کے دل میں محبت کی آگ نہیں لگی تھی، زبانی جمع خرچ تھا، وہ 9 2 11 ہو گئے۔ آپ کو ساتھ قصہ سنایا ہو پھر تو پھر سن لیجئے۔ لیلا کا نام سنا ہوگا آپ نے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں؟ اب مجنوں بھی نام سنا ہوگا۔ مجنوں کا نام مجنوں تھوڑے تھا، مجنوں کے معنی تو ہیں دیوانے کے، وہ تو دیوانہ ہو گیا نا، اس لیے مجنوں کہتے تھے۔ ایک دن لیلا کے دروازے پر بہت سارے مجنوں اکٹھے ہو گئے، 1 2 2 4 نہیں، بہت سارے مجنوں اکٹھے ہو گئے لیلا کے دروازے۔ اب اس کی باندھی نکلی تو کہا اتنے مجنوں کہاں سے آ گئے بھائی، کچھ پتہ نہیں اس میں اصلی کون ہے نقلی کون ہے۔ آئے سمجھے آپ؟ جیسے آج کل عاشقان رسول بہت نکل آئے ہیں نا، اب اصلی نقلی کا پتہ کیسے چلے گا؟ معلوم ہوا بریانی پکی بہت سے مجنوں، اذان ہوئی تو کونسل میں بہت سید، مسجد میں فقط جمن، اکبر الہ آبادی کا ہے، کونسل میں بہت سید، مسجد میں فقط جمن۔
اس نے جا کے بتایا لیلا سے کہ آج تو بہت سارے مجنون اکٹھے ہیں، پتہ نہیں چل رہا اصلی نقلی کون ہے، کیسے کریں؟ اس نے کہا اچھا یہ چھری لو اور یہ ترس لو اور جا کے کہو کہ لیلا تمہارے جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگ رہی ہیں۔ جب وہ یہ لے کے نکلی کہ لیلا کا مطالبہ یہ ہے تو دھیرے دھیرے کر کے سارے مجنون روانہ ہو گئے۔ ایک تھی بچہ جو اصلی تھا، اس کے پاس پہنچی تو اس نے کہا اچھا لاؤ دو، کہاں کا چاہیے اس کو، ہو سکتا ہے یہاں کا چاہیے، تو وہ کاٹ دیا، یہاں کئی جگہ اپنے کو زخم کر لیا، اس لیے وہ اصلی مجنون تھا نا، وہ اصلی مجنون تھا۔ جب لیلا کے مجنون کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ سے جب کسی کو عشق حقیقی ہو جائے گا، جو معشوق حقیقی ہیں، تو وہ عمار و یاسر سمیہ بنے گا، وہ بھگوڑو نہیں بنے گا کہ بتاشا بٹ رہا ہو تو عاشق رسول، لڈو مل رہا ہو تو عشق رسول میں، اور جب کچھ مشقت کا معاملہ ہو تو پھر حیلے اور حوالے، تو محبت میں مر کے جینا پڑے گا، کوئی زہر دے گا تو پینا پڑے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا بھی امتحان لیا تھا، ان کی بھی آزمائش کی تھی، کیسی کہ آدھے گاڑ دیے گئے پھر آری چلائی گئی، اور لوہے کے کنگھے سے ان کی کھال اور بال ادھیڑ دیے گئے۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ سچوں کو جان لے اور جھوٹوں کو اللہ تو جانتا ہی ہے، اس طرح جان لے کہ دنیا بھی جان لے۔ صدق، سچائی، سچا کون ہے؟ زبان کی سچائی کافی نہیں ہے، یہ دل میں سچائی ہونی چاہیے۔ دل کی سچائی کا بھی اعتبار نہیں ہے جب تک ہاتھ پیر آنکھ کان ناک اور اعضائے بدن سے سچائی کی علامتوں کا ظہور نہ ہو۔ تو تمہارے لیے تو یہ ہے اے سچے عاشقوں، اے سچے عاشقوں، اے سچے محبت کرنے والوں اللہ سے، اس کے رسول سے، تمہارے لیے تو یہ سوغات ہے۔ صحابہ نے کبھی نہیں کہا یہ کتنا دن ہم کو ایمان لائے ہو گئے، ہماری دکان نے ترقی نہیں کی، ہمارے گھر مال دولت کا اضافہ نہیں ہوا تو انہوں نے ہوا، ایسا نہیں، برکتیں تو ایسی ہوئیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا نہیں، نہ اس نیت سے انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے شروع مصیبتیں جھیلی ہیں، ظلم کے پہاڑ انہوں نے سہے ہیں، امتحان میں پکے اتنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو نوازا ہے۔ لیکن آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازی بھی بنتے ہیں تو اسی لیے تاکہ دکان چمک جائے، وظیفہ بھی پڑھتے ہیں تو اسی لیے تاکہ اگر گھر میں پرانا گدا ہے تو نیا گدا آ جائے۔ معاملہ مکان تک نہیں، گدی گدا تک معاملہ ہے، یعنی اتنا نیچے اتر آئے ہیں ہم، ہے نا بات؟ تو کتنا فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں، اور ہمارے ایمان میں ان کے ایمان میں کچھ تو ربط ہونا چاہیے، کچھ تو تعلق ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد وہ چاہتے ہیں جو صحابہ کو ملی، اور اعمال ہمارے ابو جہل والے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی۔ بدر والوں کی صفت پیدا کرو، تو اللہ کا وعدہ وہی ہے، اللہ میاں وہی ہیں، ان کے فرشتے وہی ہیں، اور اس کا وعدہ وہی ہے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ ایک طرف تمہاری آزمائشیں ہوں گی اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ یہ تمہارے دشمن جو در حقیقت میرے دشمن ہیں، یہ کس غرور میں ہیں، یہ کس غرور میں ہیں؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں، کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم ان کو پکڑ نہ پائیں گے؟
یہ ہماری پکڑ سے کون بچے گا؟ سا ما یحکمون، یہ جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو انہوں نے تجویز کیا، بہت بری تجویز ان کی ہے۔ یہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جو کچھ بھی کریں ہم تو چھوٹ جائیں گے، ہماری پکڑ سے آگے نکل جائیں گے۔ تو ان کی تجویز بہت بری ہے، ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ کا وقت مقرر تو ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جو مقرر کر دیا ہے وقت کہ اتنی سانس اس کی چلنی ہے، پھر اس کے بعد اس کا وقت آ جائے گا، تو وہ تو ضرور آئے گا، وہ وقت تو ضرور آئے گا۔ تو اللہ سے ملاقات کی امید ہے مومن کو، یا ملاقات کا خوف بھی ہے، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے، تو وہ آئے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اب وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہارے مخالفین کہہ رہے ہیں، جو تم کر رہے ہو، جو تمہارے مخالفین کر رہے ہیں، وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے۔ لہذا نہ تمہارے اجر و جزا دینے میں کمی ہوگی اور نہ ان کو سزا دینے میں۔ اللہ تعالیٰ عاجز ہے کہ نہ دے پائے گا، نہیں دے سکتا، نہ اپنی قدرت کے لحاظ سے عاجز ہے، نہ اپنی علم و سماع کے لحاظ سے عاجز ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیا بہت کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کیا بھی نہیں کیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو محنت کرو، مشقت کرو اللہ کے راستے میں، اور جو بھی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ہی لیے کرے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص محنت کرے گا تو اپنے لیے محنت کرے گا، اپنے نفع کے لیے محنت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے تہجد کی، تمہارے 5 وقتہ نماز کی، تمہارے روزے کی، تمہاری زکوٰۃ کی، تمہارے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تو ہماری تعریف سے بھی بے نیاز ہے۔ ہماری تعریف 4 آدمی کریں تو ہم قابل تعریف ہیں، اور جب ان کا جی چاہے منہ پھیلنے نہ کریں تو ہم بجائے محمود کے مذموم ہو گئے۔ اللہ کی شان یہ نہیں، یہ تو مخلوق کا حال ہے نا، وہ کسی چیز کی حاجت اس کو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ تو جو شخص محنت کرے گا وہ محنت عمل سے ہو، بدن اور جسم کے عمل سے ہو، زبان کے عمل سے ہو، قلم اور کمپیوٹر کے عمل سے ہو، کسی بھی طرح کا کی محنت ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے لیے محنت کرے گا، اس کا نفع اس کو ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی سے فائدہ پہنچ جائے، تم کچھ فائدہ پہنچا دو، اللہ میں کسی کوئی ضرورت ہو، اللہ میں کسی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا غنی للعالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا سے بے نیاز ہیں، ان کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی۔ ضرورت سب کچھ تمہاری ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری کوئی ضرورت ہے، نہ تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت ہے، نہ تمہاری محنت کی کوئی ضرورت ہے، ان کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، یہ دھمکی تو ان کے لیے تھی جنہوں نے ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا اہل ایمان کے اوپر، جنہوں نے برے کام کیے، لیکن جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے، ہم ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے۔ 2 چیزیں کہیں اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ مومن ہیں، ایمان لائے اور پھر ایمان کا ثبوت اعمال صالحہ سے پیش کیا، نیک عمل کیا انہوں نے، اور نیک عمل میں سب سے پہلی شرط اخلاص کی ہے، یعنی جو کام کیا اللہ کے واسطے کیا اور کوئی چیز پیش نظر نہیں تھی اور شریعت کے مطابق کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے 2 وعدے ہیں،
ایک وعدہ تو یہ ہے کہ لنکفرنہم سیئاتہم، ان کی برائیوں کو ہم ان سے مٹا دیں گے. مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اور عمل صالح کے بعد بھی ہم سے خطا ہونی ہے، گناہ تو ہم سے ہونا ہے. کلکم خطاؤن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو، تم سے خطا ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن خطا کاروں میں سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کرتا رہے. تو ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ جب مومن ہو جاؤ گے اور اعمال صالحہ کرنے والے ہو جاؤ گے تو اب تم سے جو خطائیں ہوں گی، جو گناہ تم سے ہوں گے، اس کو مٹا دیں گے. کس طرح مٹا دیں گے؟ اس طرح مٹا دیں گے کہ مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا. جی، مومن سے گناہ ہو جائے تو جب تک وہ توبہ نہ کر لے چین نہیں آتا. اپنے کو تولتے رہیے، ذرا موڑی نہ ہلائیے، صرف دل بھی ہلائیے، تولتے رہو. کہ گناہ ہو جاتا ہے تو بغیر توبہ کے چین آتا ہے. کیوں آتا ہے بغیر توبہ کے چین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے بعد میں 70 دفعہ، بعد میں آتا ہے 100 دفعہ. اصل میں تکثیر مراد ہے کہ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے جبکہ آپ معصوم تھے. تو کبھی مومن سے گناہ ہو گیا تو فوراً جھٹ سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ نیکی ہے، توبہ ایک عبادت ہے، اور توبہ ایک نیکی ہے. توبہ اس نے کیا، گناہ مٹ گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کیا تھا، اس کے بعد کوئی اور نیکی کر لی تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن یہ سب اس بندے کے لیے ہے جو مومن ہو اور اعمال صالحہ کرنے والا ہو. یہ اس بندے کے لیے ہے جو بندہ ہو اللہ کا، اللہ کا بندہ بن کر کے رہتا ہو. تو پہلا انعام تو یہ ہے، جو مومن ہے اور عمل صالح کا پابند ہے اس کے لیے پہلا انعام یہ ہے کہ خطائیں تو تم سے ہوں گی، غلطیاں تو تم سے ہوں گی، لیکن ہم اس غلطیوں کو، ان خطاؤں کو مٹاتے رہیں گے، معاف کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اچھے اچھے کام کرتے تھے اس کا بدلہ دیں گے. برائیاں مٹ جائیں گی اور اچھے اچھے کام جو کیے اس کا بدلہ دیں گے. اب سنیے، یہ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے فضل اور ان کا مرتبہ بتلا دیا، اور ایمان کی اہمیت اوپر بتلا دی کہ ایمان ایسی اہم چیز ہے کہ اس کا دعویٰ کرنے کے بعد تمہیں بہت کچھ سہنا پڑ سکتا ہے. جی، تمام انبیاء اور صالحین اور اولیاء کاملین کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ سہنا پڑا ہے. اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ نوازا ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ سہنا پڑا انہیں. نہیں کچھ صحیح تو لوگوں سے گالی ہی سنی، لوگوں کی مذمت ہی سنی. بہرحال سب کے ساتھ ہی معاملہ، جس کا جیسا درجہ رہا ہے اس کو ویسے ہی سہنا پڑا ہے، جس کا جیسا درجہ رہا ہے اس کو ویسے ہی سہنا پڑا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں. دشمنوں سے کیسی کیسی ایذائیں صحیح ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دشمن نہ ہوں تو اپنے جسم اپنے مال میں سہنا پڑ جائے. چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے جسم میں، اپنے بدن کے سلسلے میں کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو کیسا کیسا ظلم سہنا پڑا ہے. اور کتنے انبیاء ہیں جن کو مالی طور پر پریشانیاں خود حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چاہتے تو سونا اور چاندی کے خزانے آپ کے ساتھ چلتے، لیکن آپ کے یہاں فاقے بفاقے ہو جایا کرتے تھے. یہ سب ہوا ہے. تو یہ آزمائش کبھی دشمنوں کو ظلم و ستم کی شکل میں ہوتی ہے
کبھی جسمانی تکالیف کی شکل میں ہوتی ہے، بیماریاں آزانیوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور کبھی مال اولاد کی شکل میں ہوتی ہے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، اس نے کفر اختیار کیا اور غرق ہو گیا، باپ کو کم تکلیف ہوئی ہوگی؟ بیوی ہی نہیں ایمان لائی تھی، شوہر کو کم تکلیف ہوئی ہوگی؟ ابھی آپ بیوی سے کہیے کہ ذرا چائے بنا دو، اور جھٹک کے کہہ دے ہم جا رہے ہیں کہاں کون مارکیٹ آج کل نکلے، سٹی باغ پٹی باغ، ہم تو جا رہے ہیں وہاں گھومنے۔ تو ہو سکتا ہے خاصا گناہ تکلیف و عادت ہو گئی ہو ان کی، لیکن بھائی جو غیرت مند شوہر ہوگا اس کو تکلیف ہوگی نا کہ بتائیں ہم تو چائے بنا رہے ہیں، اور وہاں کیا حال تھا، وہ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اب وہ کفر کا داعی بنی ہوئی ہے، تو تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ پریشانیوں کی قسمیں آپ کو بتلا رہا ہوں، آزمائش اللہ کی طرف سے جو آتی ہے، امتحان جو ہوتا ہے اس کی قسمیں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آدھا اینٹا ہی کھائے آدمی، اندر سے بھی تکلیف ہے۔ یہ سب امتحانات ہوتے ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے۔ معلوم ہے دینداری اختیار کی اور کچھ اٹھے تھے تہجد پڑھنے کے لیے، وضو کرنے لگے تو کام ہو گیا، کوئی اچھا تہجد کے لیے اٹھے تو کام ہی ہو گیا، اب تو کام سے پھر اور کچھ بڑھ گیا۔ تو تہجد اٹھے تھے تہجد کے لیے تو انعام ملنا چاہیے تھا، یہ انعام ملا تو کام بھی ہو گیا، ہے نا؟ ہو گیا نا امتحان؟ نہیں اپنا لیٹے رہتے اسی میں۔ فجر میں مسجد گئے نماز پڑھنے کے لیے، کچھ حرارت ہو گئی تو ہمیں اچھا انعام ملا، مسجد گئے تو ہم اچھے کام کے لیے یہ مل گیا۔ جی امتحان ہو رہا ہے آپ کا، یہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر ہی کے لوگوں سے آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جائے آدمی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اپنی ماں کو بہت چاہتے تھے یہ، اور اس کے ہر کہنے پر عمل درآمد کرتے تھے، اس کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ ماں کے ساتھ بہت ہی سلوک کرنے والے بیٹے تھے یہ۔ تو جب یہ ایمان لائے تو اس نے بھوک ہڑتال کر دیا۔ میری معلوم تاریخ میں پہلا بھوک ہڑتال ہے یہ۔ اس نے کہا اگر تم یہ نیا دین چھوڑ کر کے پرانے دین پر نہیں آؤ گے تو ہم کھانا نہ کھائیں گے، پانی نہ پئیں گے۔ بھوک ہڑتال کر دیا اس نے، کئی دن کیے رہی ایسی۔ اس نے سوچا کہ اس طرح سے بیٹا ہمارا مان جائے گا، ہمارا اتنا فرما بردار بیٹا ہے۔ یہ گئے، انہوں نے سمجھایا ہمجھایا، اس نے کہا نہ، ہم تو ایسے ہی مر جائیں گے تاکہ کل تمہیں تانا ملے کہ اپنی ماں کا قاتل ہے یہ، بھوکوں مار ڈالا ہے اور اس کی بات نہیں مانا۔ انہوں نے کہا اماں سنو، یہ تمہاری ایک جان ہے نا، ایسی تمہارے اندر 100 جانیں ہو جائیں اور ہر جان ایسی مر جائے تو میں ایمان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ امتحان نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے یہ، اس سے بڑھ کر کوئی آزمائش ہوگی؟ اور جانتے ہیں ماں باپ کا کیا رتبہ ہے؟ ماں باپ کو رتبہ یہ ہے، اسی کلام پاک میں آپ سن چکے ہیں، آگے بھی سنیں گے، کہ اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر ماں باپ کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا، آیت نازل ہوئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ دونوں ماں باپ تم پر زبردستی کریں، زور ڈالیں، جبر کریں تاکہ تم میرے ساتھ اس کو شریک کر لو جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے تمہارے پاس، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم کا کہنا نہ ماننا، تم کا کہنا یہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہم ہی حکم دے رہے ہیں، لیکن اگر میرے ہی خلاف کرنے کو کہیں تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
کسی مخلوق کا کہنا نہیں مانا جائے گا اگر اس سے خالق کی نافرمانی لازم آ رہی ہے. اگر اس سے خالق کی نافرمانی لازم آ رہی ہے تو کسی مخلوق کہنا، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی کہنا نہیں مانا جائے گا. جی الیہ مرجعکم، تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، تم کو بھی، تمہارے ماں باپ کو بھی، اور سبھی کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں جتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یہ ہے حدود ہیں، قیود ہیں، ان کی رعایت کرنی پڑے گی، تب دین پر چلنا کہا جائے گا کہ یہ دین پر تم چل رہا ہے. اللہ رسول کو حکم ماں باپ کے کہنے سے پامال نہیں کیا جائے گا، کسی کی بھی کہنے سے پامال نہیں کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جب ایک طرف اللہ کا حکم ہو تو دوسری طرف غیر اللہ میں کوئی بھی ہو اس کا بھی حکم ہو. اب یہ ہے ایمان کے امتحان کا وقت، یہ ہے ایمان کے امتحان کا وقت کہ ہم کس پر ڈٹے رہتے ہیں. ہاں، اللہ کے حکم پر چلنے میں پریشانیاں آ سکتی ہیں، تبھی تو امتحان ہے، تبھی تو امتحان ہے نا. پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، جیسا کہ اس نے اپنے مخلص بندوں کی پریشانیاں دور کی ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے. اور نیک لوگوں میں کون ہیں؟ انبیاء ہیں، پیغمبران خدا ہیں علیہم الصلاۃ وسلام، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان میں ان کو شامل کر دیں گے، ان میں ان کا شمار ہونے لگے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ہے. میں نے عرض کیا تھا نا ابھی شروع میں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بظاہر تو ایمان لے آئے، انہیں جب لگا کچھ اچھا مل رہا ہے تو ایمان لے آئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ہے. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، پھر جب اس کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ایذا رسانی کو، لوگوں کی تکلیف رسانی کو اللہ کے عذاب کی طرف قرار دے دیا. لوگوں نے جو اس کو ستایا، جو اس پر ظلم کیا، تو اس کو اس نے اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ لیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر گیا اسلام سے، راہ حق سے وہ ہٹ گیا. حالانکہ اللہ کے عذاب کے برابر اس دنیا میں کوئی عذاب دینے پر قادر ہی نہیں ہے. اللہ کے عذاب کے برابر اس دنیا میں کوئی عذاب دینے پر قادر ہی نہیں ہے. اور میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، آپ سوچیں گے کہ یہاں بھی سزا دینے کی حد انتہا کر دی جاتی ہے کہ آدمی اس کو سن کر کانپ جاتا ہے، جس کے اوپر گزر رہی ہے اس کا کیا کہنا، سن کر آدمی کانپ جاتا ہے. یہ سب صحیح ہے، لیکن ایک دن وہ ختم ہو جانے والا ہے سلسلہ، ہے نا. بہت سے بہت یہ ہوگا، بہت سے بہت یہ ہوگا کہ مر جائے گا وہ، تو مرنے کے بعد تو سلسلہ ختم ہو گیا نا. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب دائمی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا. وہاں تو دوزخی مرنے کی تمنا کرے گا، وہ چاہے گا کہ ہم مر جائیں تو عذاب میں تخفیف ہو جائے، عذاب ختم ہو جائے وہ، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی. تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر اس دنیا کا عذاب نہیں. بہت سے بہت یہ ہوگا نا کہ ایمان کے راستے میں عذاب سہتے سہتے نہیں برداشت کر پائے اور جان نکل گئی، بہت سے بہت یہی ہوگا نا. لیکن آخرت میں تو نہیں ہوگا. یہ اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی ختم ہو جائے. تو یہ اصل میں ایمان ہی نہیں لایا تھا. اگر ایمان لایا ہوتا تو یہاں کے عذاب کو اللہ کے عذاب کے برابر نہ سمجھتا. چنانچہ صحابہ کرام کے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ بعض دفعہ عیسائیوں کے لشکروں نے ان کو گرفتار کر لیا.
اور جلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا ان کے سامنے ان کے ساتھی کو کہ دیکھو یہ ڈال دیا، اور ایسا جلتا ہوا تیل کا کڑاہا تھا کہ ڈالتے ہی فوراً ہڈی گڈی سب گل گئی۔ کہا اگر تم کفر کلمہ کہہ دو تو دیکھو جو اس کا حشر ہوا یہ نہیں ہوگا، ورنہ یہی حشر تمہارا بھی ہوگا۔ لیکن چونکہ ان کا ایمان اس پر تھا کہ یہ جل کے بھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ جل کے بھی گلو گلزار میں پہنچا ہے، لہذا ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ انہوں نے لوگوں کی سزا کو، لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی طرح نہیں سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی وعید سنا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں پر ملامت فرما رہے ہیں کہ منہ سے زبان سے جو دعویٰ ایمان کا ہے، لیکن اگر شریعت پر عمل کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں، اللہ کے راستے میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے عذاب الہی ہو۔ گھبرانے کی چیز، پریشان ہونے کی چیز تو عذاب الہی ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا کی ساری چیزیں، یہاں کی نعمتیں بھی ختم ہو جانے والی ہیں، اور یہاں کی نقمتیں یعنی عذاب بھی، یہاں کی پریشانیاں بھی ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن نہ اللہ کی نعمت ختم ہونے والی ہے، نہ اللہ کا عذاب ختم ہونے والا، دونوں دائمی ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، یہی منافقین، یہی کمزور بظاہر جو ایمان والے تھے لیکن حقیقت میں نہیں تھا ایمان، یہی جب ستائے جاتے ہیں تو اس ستانے کو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نصرت آ جاتی ہے، دیکھتے ہیں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کچھ فائدہ مل گیا، غلبہ حاصل ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہاری ساتھ تھے، پھنس گئے تھے اس لیے اس طرف چلے گئے تھے۔ چنانچہ غزوہ احد میں کچھ ایسے لوگ بھی مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آ گئے تھے جو مسلمان اپنے کو کہتے تھے۔ فرماتے ہیں اولیس اللہ بعالم بفضول العالمین، تم ہم کو بتا رہے ہو کہ تم ہمارے ساتھ تھے، ان کے ساتھ تھے، کیا اللہ نہیں جانتا اس کو جو دنیا والوں کے دل میں ہے؟ تمہاری دل میں نہیں، ساری دنیا والوں کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی اور منافقین کو بھی۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں، جان لے گا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جان لے گا کہ دو دو چار کی طرح سب جان لیں کہ یہ منافقین کے گروہ میں ہے اور یہ مومنین کے گروہ میں ہے۔ مشکل وقت میں کون ساتھ دیتا ہے؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا بل نحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون۔ کئی روایتیں ہیں، کئی لوگوں کا نام ہے، لیکن آپ اجمالاً اتنا سمجھ لیجئے کہ بعض سرداران قریش نے بعض مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم لوگ عذاب جہنم سے ڈر کر کے ایمان لا رہے ہو اور یہاں دنیا کی اتنی مصیبتیں جھیل رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جہنم کے عذاب سے ڈرا رکھا ہے، تو ایسا ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو، اس کی فکر مت کرو، اول تو یہ سب ہونا ہمارا نہیں ہے، اور اگر معلوم ہوا ہی عذاب تو تمہارا والا عذاب، تمہاری سزا ہم بھگت لیں گے، تمہاری سزا ہم بھگت لیں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ اتبعوا سبیلنا، تم ہماری راہ چلو، ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، عذاب ہوگا تم کو، تو تمہارا والا عذاب ہم لے لیں گے، چلو تم کو چھڑوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، یہ ان کے خطاؤں میں سے کچھ بھی نہ اٹھائیں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب وہ حشر کا دن ہوگا، جب وہ گناہوں کا بوجھ اٹھانے کا وقت آئے گا، تو اگر ان سے کہا جائے کہ ان کا ہے گناہ کا بوجھ لے لو، تو انکار کر دیں گے یہ کہ ہم اپنے ہی سے پریشان ہیں، نہیں اٹھ رہا ہے، ان کا بھی ہم کہاں سے لے لیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اٹھا لیں گے۔ جب وقت آئے گا تو انکار کر دیں گے کہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے اس کا
کہ وہاں یہ سب اتنا شدھ بھوت نہیں ہوگی، اتنی اپنے اپنے میں نفسی کا ایسا عالم ہوگا. وہاں کا قانون یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اسی کو سزا ملتی ہے. دنیا میں بھی تو یہ قانون ہے. اگر قاتل کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بیٹا یہ کہے کہ صاحب اس کی جگہ ہم کو پھانسی دے دی جائے، تو یہاں کی عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ مان جاتی ہیں. تو وہاں بھی یہی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹ بولنے کا مطلب تو ہے کہ وہاں تو اصول ہی یہ ہے کہ ایک کا گناہ کا بوجھ دوسرے کو نہیں دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کہا بھی جائے سے لو لے لو تو یہ وہاں مکر جائیں گے کہ نہیں ہم سے ہمارے نہیں اٹھ رہا ہے، ہم نے کب کہا تھا یہ. ہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں کہ خود بھی ایمان پر نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان سے روک رہے ہیں، یہ شرارت جو کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ضرور ہوگا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو ہلا دیں گے ہی، لیکن دوسرے کے گناہوں کا بھی بوجھ ان پر لگ جائے گا. دوسرا اپنے گناہ کے بوجھ سے چھٹکارا نہ پائے گا، لیکن دوسرے کے گناہ کا بوجھ بھی ان پر لگ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بہکانے کا جو گناہ کیا ہے وہ گناہ بھی ان پر جائے گا. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ضرور اٹھائیں گے یہ اپنے بوجھ، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، یہ جو بہکایا تھا بہکانے کا بوجھ. وَلَيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَفْتَرُونَ، اور ضرور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جو گڑھا کرتے تھے، جو جھوٹ بولا کرتے تھے. چنانچہ مختلف روایات ہیں، اور سب روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی برا طریقہ نکالتا ہے، تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگ دوسرے طریقے پہ چلتے ہیں ان کا بھی گناہ اس پر پڑتا ہے. وہ چھوٹ نہیں جاتے، ان کو تو ملے گا ہی، لیکن ان کو بھی، مطلب ایک شخص نے شادی کی، ہاں ولیمہ کیا یا بارات بلائی، کچھ بھی کیا، اور اس کے اندر خوب تماشا کیا، ہیروئنیں بلایا، طوائفوں کو بلایا، آتش بازی چھوڑی، بے حیائی کہ اشتہارات لگائے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ ہو سکتا ہو، جتنا مجھے آ جاتا ہے تو بتا دے رہا ہوں، باقی آپ لوگ جانیے، ہے نا. اب دوسرے نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے پیسہ کم ہے، کہا اس سے کم چھوٹے چودھری ہیں ہم بھی کرتے ہیں. اس کو دیکھ کر اس نے کیا تو اس کو گناہ ملے گا ہی. اب اس کا والا بھی گناہ اس کے اوپر لگ جائے گا. پھر تیسرے نے دیکھا تو اس کو گناہ ہوگا ہی، اب وہ والا بھی اس کے اوپر لگ جائے گا، وہ والا بھی اس کے اوپر لگ جائے گا. جی اسی طرح سے چلتا رہے گا سلسلہ کہ اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے کے بوجھ سے بھی وہ بوجھل ہوتا چلا جائے گا. اور اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے اور اس کی نیکی دیکھ کر دوسرے نے نیکی کی، تو جس نے نیکی کی اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اتنا ہی ثواب اس کو بھی اپنے علاوہ وہ بھی مل جائے گا. کسی تیسرے نے کیا تو اس کو بھی مل جائے گا، کسی اور نے کیا تو اس کو بھی مل جائے گا. مثلا آپ نے کہیں پر 10 روپیہ کسی کو دیا کارے ثواب کے لیے، دوسرے نے دیکھا، اس نے کہا ہم بھی دے سکتے ہیں، اس نے بھی دے دیا، تب آپ کو 20 روپے کا ثواب مل گیا. تیسرے نے دیکھا، اس نے بھی دے دیا 10 روپیہ، تو آپ کو 30 روپے کا ثواب مل جائے گا. اس کو ملے گا لیکن آپ کو بھی ملتا جائے گا. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے. آپ نے کسی ذکر کا، آپ تسبیح لیے کچھ پڑھ رہے تھے یا زمانے ایسی چل رہی تھی، ایک آدمی آپ کے بغل میں بیٹھا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا اس تو تسبیح پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس بھی پڑھنے لگا. اور نہ دیکھتا آپ کو تو نہ پڑھتا وہ. تو اب جو آپ پڑھ رہے تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو آپ کو دیکھ کر پڑھنے لگا ہے اس کو تو ملے گا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملنے لگے گا. اگر آپ گالی دے رہے تو خوب فراسی میں، دوسرے نے کہا اچھا ہی گالی دے، کہ اس سے ہم گالی دیتے ہیں، تو پھر اس کی بھی گالی دینے کے گناہ آپ کو ملے گا. بات کو سمجھ شریف میں آ رہی ہے. چنانچہ اسی مضمون کے ایک حدیث ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سن سنتاً سیئۃً فلہ وزرھا وزر من عمل بها ولا ينقص منه شيئا ومن سن سنة حسنة فله اجرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من اجرها شيئا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے کوئی برا طریقہ نکالا تو اس کو اس کا گناہ، اور جو اس پر چلیں گے ان سب کا گناہ ملے گا.
اور جس نے اچھا طریقہ اور اس میں سے کم نہیں ہوگا، اور جس نے اچھا طریقہ نکالا اس کو اس کا گناہ، اور جو اس پر عمل کریں گے ثواب اس کا بھی ثواب، اور اس کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اگرچہ آپ کو تکلیف ہوگی لیکن میں ایک بات کہہ دوں، اب تکلیف ہو تو میں کیا کروں؟ عارف بھائی ایسے ایسے کارڈ ہمارے یہاں تو وہ کارڈے کم آتا ہے، لیکن کبھی ایسے ایسے کارڈ آتے ہیں کہ اس کارڈ کے پیسے سے آدمی کا پیٹ بھر جائے، اتنے پیسے کا کارڈ، کیوں اس کارڈ جتنا اس میں خرچ ہوا ہے اتنے پیسے میں کیوں ڈاکٹر عبدالواسع صاحب آدمی کا پیٹ بھر جائے۔ اب بغل والے نے دیکھا کس کے یہاں ایسا کارڈ چھپا ہے، اس نے کہا اچھا اس سے کم ہے، کہا اس سے اچھا چھپاتے ہیں، اس نے چھپایا، تو ان کا اپنے کارڈ کا گناہ ہوا تھا، اس کا بھی گناہ ہوا۔ آپ کہیں گے کارڈوں چھپانے گناہ ہے؟ جی گناہ ہے۔ آپ نے ایسا کارڈ کیوں چھپایا؟ کیا نیت تھی آپ کی؟ کس نیت سے چھپایا؟ کس کام آتا ہے وہ؟ ریاکاری ہی تھی نا، شان دکھلانی تھی نا، اسی کا نام تو تکبر، اسی کا نام تو ریاکاری ہے۔ کیا تکبر گناہ کا کام نہیں ہے؟ ریاکاری گناہ کا کام نہیں ہے؟ پھر دوسرا جس بہت سارے آپ جہاں بھی کارڈ آئے تھے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تو ان کو حقیق بھی سمجھائے، میں دیکھو یار کیسا آدمی اسے کارڈ چھپائی سے، الہ آبادی بولی کارڈ چھپائی سے ہے نا، تو آپ نے اس کو حقیق بھی سمجھا، تو حقیق سمجھنا گناہ نہیں ہے۔ میں مثالیں ایسی ہی آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ کچھ ذرا سی تکلیف تو ہونا نفس کو، اور اصلاح کی طرف رغبت ہو، خدا کرے ہماری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو، یہ سب زبانی جمع خرچ نہ ہو جائے۔ یہ سوچئے کہ صرف اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائے گا آدمی، اس کو دیکھ کر جو دوسرے گناہ میں مبتلا ہوں گے ان کے گناہوں کے بوجھ بھی لے دے گا۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کے جاری کرنے والے بنیں، کچھ نیک اعمال ایسے کریں کہ اس کو دیکھ کر دوسرے کریں، تو ہمارے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی نیک اعمال کا ثواب ہم کو ملے۔ یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم بندہ بن کے رہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر ہم رہیں گے، تب یہ سب ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بعض انبیاء کرام کے واقعات بیان فرما رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اگرچہ 10 بج گئے ہیں لیکن اتنا سن لیجئے، پھر اور تلاوت جو کیا اس کو بعد میں دیکھیں۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی ہے۔ یہ ان کا معجزہ ہے، اتنی طویل عمر کسی اور کو نہیں ملی۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تو لکھا ہوا، خدا جانے وہ روایت کیسی ہے، لیکن مفسر نے لکھا ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں تب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ایک روایت ہے، کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ غلط بھی ہو۔ قرآن مجید سے اتنی بات یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ 950 سال یہ رہے۔ ان کی پوری عمر کتنی تھی یہ بات یقینی طور پر نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے پوری عمر ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو 950 سال، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 950 سال یہ ان کی دعوت کا زمانہ رہا ہو، اور پھر 40 سال اس سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 60 سال طوفان نوح کے بعد یہ زندہ رہے۔ اور بھی روایتیں، مختلف روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے بہت اور بھی زیادہ عمر ان کی ہوئی ہے۔ خیر، یہ ان کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ اتنی عمر پائی انہوں نے، یا اتنی عمر انہوں نے دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ دونوں احتمال ہے آیت میں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کے زمانے میں شرک کی شروعات ہوئی اور اہل شرک سے ان کا مقابلہ ہوا، اس لیے ان کا سب سے پہلے ذکر ہو رہا ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آدم ثانی بھی ہیں جمہور کے قول کے مطابق،
کہ ان کے بعد جتنی اس وقت موجودہ نسل انسانی ہے وہ سب انہی کی نسل سے ہیں. جمہور کا قول یہی ہے. 3 بیٹے ان کے مشہور ہیں، بلکہ 4، جن میں سے ایک تو کافر ہو کر مرا کنعان، باقی 3 سام، حام، یافس اس وقت موجودہ دنیا میں انہی کی نسل ہے. یہ پورا علاقہ ہمارا جو ایشیا کا ہے مورخین کے قول کے مطابق سام کی نسل سے ہے. یہ سامی افریقہ وغیرہ کا ملک جو ہے وہ ان میں سے کچھ حام کی نسل کے ہیں اور کچھ یافس کی نسل کے ہیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یافسی نسل کے ہیں. فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر، تو وہ ان کے درمیان ٹھہرے 1000 سال مگر 50 کم 1000 سال ٹھہرے. اس کا مطلب نہیں کہ سب کے سب 950 سال کے تھے، کئی پشتیں گزر گئیں. اس 950 سال کے عرصے میں کئی پشتیں گزر گئیں، لیکن حضرت علیہ السلام زندہ رہے. بعض مفسرین نے ایک سوال کھڑا کیا ہے یہاں پر کہ اللہ میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 950 سال ہم نے زندہ رکھا ان کو. یہ کہا کہ 1050 کم 1000 سال، یہ کہا 1000 سال میں 50 کم، یہی کہہ دیتے کہ 50 عامہ 950 سال، ایسے کیوں نہیں کہا. اب لوگ نقطے پیدا کرتے ہیں نا، میں نقطے چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ نقطے بیان کرنے لگوں تو پھر نقطہ بیان کرنے کے لیے نہاری بھاری چاہیے. اب ایسے ہی تھوڑی سا بیان ہو جاتا ہے، اور پھر ایک آیت ہی میں 1 آدھ گھنٹہ لگ جائے گا، سمجھا. وہ کہتے ہیں، اب یہ بات آہی کی ذہن میں تو سن لیجئے، وہ کہتے ہیں مقصود یہ بتانا ہے کہ بہت دنوں تک بہت طویل عمر دی. تو اگر 950 سال کہتے تو یہ بھی بہت لگتا، لیکن جب 1000 پہلے کہہ دیا تو آدمی چونک گیا. اب 50 سے کم کر دیا، اب اس میں 50 کم کر دیا. جیسے آپ کوئی سامان لینے جائیے آج کل تو لکھتے ہیں کہ 999 روپے کا ہے نا، تاکہ آپ کے ذہن میں 1000 کا عدد نہ آوے نا. اشارات کرتے ہیں یہ. اگر لکھ دیں کہ 1000 میں 1 روپیہ کم تو فوراً آدمی چونک جائے گا، لیکن شرارتاً کہتے ہیں 999. کیوں ڈاکنا بھائی نا. تو اللہ میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ بہت طویل عمر تا کی. تو فرمایا 1000 سال 50 کم. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو 950 سال تک یا تو انہوں نے دعوت کی، تبلیغ فرمائی، ان کے ظلم و ستم سہتے رہے. تفصیلی ذکر پیچھے سورہ ہود وغیرہ میں بہت تفصیل سے ان کے واقعات بیان ہو چکے ہیں. یہ کرتے رہے اور نہیں مانے وہ. تب جا کر کے جب وحی ہوئی ان کو کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض دیارا. کیوں ابھی جی کہ اللہ ابھی روئے زمین پر کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑیے. اب فاخذہم الطوفان، بس ان کو دھر پکڑا طوفان نے. وہم ظالمون، اب وہ ظلم کر رہے تھے. ظلم کرنا ان کا شیوا بن چکا تھا. فانجیناہ وصحاب السفینۃ، تو ہم نے ان کو نجات دے دی، خلاصی دے دی، اور کشتی والوں کو خلاصی دے دی. یعنی جن لوگوں کو کشتی میں انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھا لیا تھا، جس میں ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں اور ان کے لڑکے اور کچھ ایمان والے، کچھ ملا کر کہتے ہیں کہ 80 آدمی تھے. اور جانوروں میں سے وہ جو ضرورت کے ہوتے ہیں ان کے جوڑے رکھ لیے تھے. تو یہ ہیں کشتی والے. فرماتے ہیں ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیا. تواتر کے ساتھ طوفان نوح کی خبر جہاں جہاں پہنچی سب کے لیے وہ نشانی عبرت بن گئی. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایک زمانے تک کوہ جودی پر وہ کشتی باقی رہی، لوگ دیکھتے رہے. اور ابھی کچھ سال پہلے اخبارات میں آیا تھا کہ اس کے کچھ حصے ہم برآمد ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کشتی نوح کے ٹکڑے ہیں، یہ اس کے حصے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف اس سے تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے ہم نے حضرت نوح کو جو پہلے اولو پیغمبر ہیں 950 سال تک ان کو ستایا گیا، لیکن وہ صبر ضبط سے کام لیتے رہے اور تبلیغ دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے.
تو آپ بھی صبر و ضبط تحمل سے کام لیجئے اور اپنا کام کرتے رہیے۔ اور دوسری طرف دشمنان اسلام کو بتا دیا گیا کہ دیکھو اتنے زمانے تک ان کو چھوٹ دی گئی تھی، تو لیکن جب عذاب آیا تو کوئی بچ نہیں سکا، تو تم یہ چھوٹی سی جو مہلت تم کو ملی ہوئی ہے اس کو بہت لمبا مت سمجھو کہ بہت لمبی مدت ہے۔ جب پکڑ ہوگی اور جب عذاب اللہ تعالیٰ کا آ جائے گا تو پھر لمحے بھر میں کام تمام ہو جائے گا اور اللہ کا عذاب تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے گا، اس سے تم بچ نہ سکو گے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، وہ لمبا چلے گا، اس لیے آج یہیں تک دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام واقعات سے اور انبیاء کے اس سیرت سے سبق لینے کی اور عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید خالص ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے، اور دین حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم عذب الكفرة وألقِ في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك والشكر وعبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔